بزرگ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور ہماری کوارنٹائن کی وجہ سے فارغ بیٹھی عوام نے حسب سابق اپنے پسندیدہ موضوع اسلام کو تختہ مشق بنا لیا، اور ایسے فقہی مسائل اور قرآن کی تفاسیر سننے کو ملی کہ اگر اسے ابن عابدین شامی یا پھر امام فخر الدین رازی سن لیتے تو شاید اپنی ساری زندگی کی محنت کو کتابی شکل نہ دیتے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اس جہالت کے سارے لوگ جو بحث کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ جب جاہل کلام کرے تو انہیں سلام کہہ دو۔ رمضان سے پہلے نماز باجماعت اور تراویح پر ہمیں بے تحاشا فتوے سننے کو ملے۔ جماعت ضروری نہیں، پیاز کھانے سے منع کیا ہے، بارش کی وجہ سے منع کیا ہے، وغیرہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب رمضان کی فجر میں اتنے نمازی ہوتے ہیں جتنے عام دنوں میں ہوتے تھے۔ اب جب رمضان شروع ہوا تو سحری ختم ہونے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، پر کچھ لوگوں نے رولا ڈال دیا کہ اذان جب تک نہ ہو سحری کر سکتے ہیں، وغیرہ۔ پھر کچھ لوگ تو مفسر بن گئے ہیں، بھلے انہوں نے قرآن ترجمے سے تو دور کی بات ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ کہیں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ دیکھا اور اسے کاپی پیسٹ کر کے اس کی شرح کرنا شروع کر دو۔ جو لوگ اردو کے پیپر میں شعر کے حوالہ اور تشریح کو بھی چوائس میں چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی قرآن کی تشریح کر رہے ہیں۔ اب جب ایسے عظیم دماغوں پر غور کیا جاتا ہے تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں فلاں مولوی صاحب کو 5 سال سے سن رہا ہوں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ ارے بھائی، تمہارے وہ مولوی صاحب تو حوروں اور شراب طہور سے باہر ہی نہیں نکلتے، تو فقہی مسائل پر کب بات کریں گے؟ تمہارے مولوی صاحب تو علماء کو جاہل طبقہ کہنے سے فرصت نہیں پاتے، تو تمہیں کیسے علم سیکھنے کی ترغیب دلائیں گے؟ تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ حدیث گوگل پر سرچ کی ہے۔ اب ایسے علامت الدہر سے کوئی کہے کہ بھائی ایک حدیث کے ترجمے کو لے کر بحث کر رہے ہو، اب جو ترجمہ تم نے دیکھا ہے آیا وہ صحیح ہے؟ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے، اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ ہم چونکہ ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گئے ہیں اور ہیں ہم بھی مطلب پرست، تو بجائے دین کو مکمل سیکھنے کے اپنے پسند کا تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے دین کو سمجھنے میں کتنا وقت لگایا، تو کہیں گے بھائی 55 سے مسلمان ہیں، بہت وقت دیا ہے۔ حقیقت میں موصوف نے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ بے شک قرآن اور دین کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے اپنا وقت دینا پڑتا ہے۔ گوگل سے کی ورڈ سرچ کر کے دین کا علم حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ کسی میڈیکل سے انجان شخص سے انجیکشن بھی نہیں لگوا سکتے، یا آپ کسی ڈاکٹر سے میڈیکل پر بحث نہیں کر سکتے، ویسے ہی ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے دینے سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آپ مکمل طور پر دین نہ سیکھ لیں۔ جس طرح کوئی بھی پروفیشنل تعلیم اس فیلڈ کے ماہر سے حاصل کی جاتی ہے، تو دین کی تعلیم بھی اسی شعبے کے ماہر سے حاصل کریں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کس فرقے کے مولوی سے تعلیم حاصل کریں، تو بھائی یہاں آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ فرقے مولویوں نے نہیں بنائے، آپ نے بنائے ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ فرقہ واریت پر سب سے زیادہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ اگر آپ کسی بھی محبت پھیلانے والے عالم کو دین اسلام کا عالم مانیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ الحاصل یہ کہ اسلام کو اپنا پسندیدہ موضوع گفتگو ضرور بنائیں، لیکن معلومات کو پہلے وسیع بنائیں۔